بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے یہ حکم کیا تھا کہ جو آئی ایل ایف کو اسٹرکچر چل رہا ہے, جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو ری اسٹرکچر کیا جائے گا پورے پاکستان کے اندر, اور ان کو مختلف ڈیوٹیز دی گئی تھی کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے. انتظار پنجوتا صاحب کو چیف ایگزیکٹو بنایا گیا تھا. وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میرے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہ خبر یہ ہے کہ کہیں تو کمیٹی بنوائی جا رہی ہے کہ جی 8 رکنی کمیٹی بنے گی اور وہ مجھے نام بھیجیں گے, جیسے بلوچستان کے اندر یا دیگر جگہوں کے اندر, جی کہ آپ نے نام بھیجنے, اس کے بعد میں فائنل نام کروں گا. لیکن کہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خود سے چیزیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ صدر ہوگا, یہ نائب صدر ہوگا, یا جو بھی عہدے وہاں تقسیم کیے جائیں گے. اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. مزید جو خان صاحب کے کیسز ہیں, اڈیالہ میں چیزیں چل رہی ہیں, بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اندرونی معاملات کیا چل رہے ہیں, اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ ضیاء اللہ خان صاحب موجود ہیں, پی ٹی آئی سے تعلق ہے, اور جو آئی ایل ایف ہے ان کے نائب صدر بھی ہیں. آئی ایل ایف کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ضیاء بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں تشریف لائے. سب سے پہلے کیونکہ آپ آئی ایل ایف کے نائب صدر ہیں, تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی آئی ایل ایف کو ری اسٹرکچر کیا جائے گا, تو کیا وہ کام کہاں تک پہنچا, اور کیا کچھ ڈیوٹیز بتا دی گئی ہیں, نام فائنل ہو چکے ہیں؟ اور جو میں نے خبر دی کہ جی یہ معاملات چل رہے ہیں کہ کہیں تو کمیٹیاں بن رہی ہیں, کہیں جو ہے وہ ڈائریکٹ نام دیے جا رہے ہیں, اور پنجاب اور اسلام آباد میں کیا ہوا ہے, اس حوالے سے یہ بتائیے گا. دیکھیں, جہاں تک آئی ایل ایف کا تعلق ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے, جی, تو ان دونوں آرگنائزیشنز میں, ان دونوں تنظیموں میں وہ ہوگا جو خان صاحب چاہیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ کلیئر رکھیں. اس کے بعد جہاں تک خان صاحب جس کو بھی جو ذمہ داری دیتے ہیں, ہم میں سے تمام لوگوں کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بخوبی سر انجام دی جائے. آپ دیکھیں کہ آئی ایل ایف ایک بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے. پورے پاکستان میں اس سے بڑی وکلاء کی ٹیم کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے جتنی بڑی وکلاء کی ٹیم پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. صحیح. اور ملک کے جید وکلاء اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں, جی, جو آئین کی بات کرتے ہیں, جو قانون کی بات کرتے ہیں, جو حق حکمرانی عوام کا ہے اس کو دینے کی بات کرتے ہیں. جی, آئی ایل ایف میں بہت ساری چیزیں ہمیشہ سے چلتی رہی ہیں, اور آئی ایل ایف نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے بعد جو وزن اٹھایا, جتنا بڑا کام کیا, جتنا برڈن وکلاء نے اٹھایا, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. صحیح. بے لوس ہو کے جیب سے تمام اخراجات کر کے, میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں, ہمارے لاکھوں روپے ایک ایک وکیل اپنی جیب سے لگا کے بھی وہ کیس لڑنے کے لیے جاتا ہے, اس کے اخراجات بھی پورے کرتا ہے. آپ مچل کے دیکھ لیں. آپ ایک چیز ہے, گرفتاری سے لے کر چھڑوانے تک کسی بھی ورکر کو, اور وہ ورکر ایک نہیں, 2 نہیں, 200 نہیں, ہزاروں کی تعداد میں آپ نے گرفتار کر کے دیکھ لیا, آپ نے ان پہ تشدد کر کے دیکھ لیا, آپ نے ان کے ساتھ جو بھی کرنا تھا, جس طرح کی بھی سلوک کرنا تھا کر کے دیکھ لیا. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. ہمارے سالار کاکڑ کو دیکھ لیں, صدام ترین کو دیکھ لیں, میاں عباد فاروق کو دیکھ لیں. میری عیدیں آپ کے علم میں ہے کہ اڈیالہ میں گزروائی گئیں. میں آپ کے سامنے آج بھی اسی طرح چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہوں. تو یہ ساری چیزیں آئی ایل ایف کے حصے میں آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آئی ایل ایف کے حوالے سے جو ٹیم پرانی تھی, میں اسلام آباد کی آپ کو مثال دے دوں. اگر نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے, اس میں ہمارے جنرل سیکرٹری تھے انصر محمود کیانی صاحب, انہوں نے دن رات کام کیا, ان کی ٹیم نے دن رات کام کیا, ہم سب نے مل کے کام کیا. جہاں تک بات ہے کہ آرگنائز کریں اس تنظیم کو, اس کا سٹرکچر دوبارہ تیار کریں یا دوبارہ سے دوستوں کو, اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا خان صاحب کا کہ اگر مثال کے طور پہ آج آپ کے پاس اس تنظیم میں رجسٹرڈ وکلاء کی تعداد 40,000 ہے, تو وہ 1,40,000 تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں, اس کا سکوپ بڑھائیں, اس میں مزید لوگوں کو انوالو کریں, لے کے آئیں, دعوت دیں, اور اچھے سے اچھے لوگوں کو اس میں لے کے آئیں. نیٹ اینڈ کلین لوگ ہونے چاہیے جو خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں, جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنان میں سے ہوں, جو ورکرز ہوں, جو کام کر سکیں, جو فیلڈ میں رہیں. بیسک یہ تھی. باقی جہاں تک بات ہے کہ کس کو کون سی ذمہ داری دی گئی,
آج کی تاریخ تک بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ذمہ داریاں دوبارہ سے دے دی گئی ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی جو پرانی ذمہ داری تھی آپ کے پاس وہ ذمہ داری ایز اٹ از موجود رہے گی. کچھ کی حد تک جو ذمہ داریاں چینج کرنی تھیں وہ چینج کر دی گئی ہیں اور کچھ مزید کی جا رہی ہیں. اسلام آباد میں ہم نے ایک ووٹ پول کے ذریعے پرپوزل بھیجا تھا اپنے چیف آرگنائزر انتظار پنجوتا صاحب کو کہ فلاں بندہ جس کو ہم نے اوپن ووٹ کیا تھا کہ یہ صدارت کے کینڈیڈیٹ ہیں, یہ جنرل سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ اسلام آباد کی حد تک آرگنائزر ہیں اور یہ باقی جو بھی عہدے تھے, تو اس میں وہ ہم نے پروپوزل ان کو بھیج دیا تھا. اب امید ہے کہ بہت جلد ان کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اسی طرح پنجاب میں بھی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں مزید, اور بلوچستان میں ایک 8 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے کہ آپ پروپوزل بھیجیں. اسی طرح سرگودا میں کچھ دوستوں کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں, کچھ اور جگہوں پہ بھی دے دی گئی ہیں. یہ ہمارا انٹرنل معاملہ بھی ہے, اس پہ مزید بھی بحث ہو سکتی ہے, مزید بھی چیزیں اس پہ سامنے آ سکتی ہیں. اور وہ ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ آپ کو شعبہ نظر آئے گا جس میں ہمیشہ سے آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئی ہوگی. اس شعبے سے آپ کو کبھی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آئی ہوگی. اس میں اپنا پن یعنی میں اور میری اور اس طرح کی کوئی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئی ہوں گی. آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے باقی معاملات کی, تو خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جتنی بھی ہو رہی ہیں اس میں بھی بہت کچھ عوام پاکستان تک بھی پہنچ رہا ہے, آپ کے میڈیا تک بھی پہنچ رہا ہے, سوشل میڈیا تک بھی پہنچ رہا ہے. لیکن ہمارا جو کنسرن ہے, ہمیں جس چیز کی تکلیف ہے یا جو ہمیں وہ بات اچھی نہیں لگی, وہ یہ کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی بھی قیدی ہوگا, چاہے آپ بھٹو کی مثال لے لیں, تاریخ کے بدترین ڈکٹیٹرشپ کے دور میں وہ قید ہوئے تھے, اور ان کی بیٹی, ان کی بیگم اور ان کے خاندان کو اس ٹائم پہ بھی ملاقاتوں سے رکاوٹ نہیں تھی. متاثر جو لوگ تھے. آج علیمہ خان صاحبہ اور باقی پارٹی کے رفقا, ہمارے وکلا دوست, چن چن کے ان کو روکا جا رہا ہے کہ یہ بندہ آ کے باہر سیدھی بات کرتا ہے, یہ بندہ آ کے کلیئر بات بتا دیتا ہے, یہ بندہ آ کے نیریٹو بنا لیتا ہے. تو اس طرح پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. ضیاء بھائی, یہاں میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ جو لوگ اندر جا کے ملتے ہیں, جو نام ایک لسٹ جاتی ہے, وہ خان صاحب فائنل کرتے ہیں یا باہر سے فائنل ہوتی ہے؟ دیکھیں, اب تو ہم نے طریقہ کار بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ 5 رکنی ہماری کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ فائنل کرے گی کہ اس منگل کو کن لوگوں نے ملاقات کرنی ہے اور اس جمعرات کو کن لوگوں نے ملاقات کرنی ہے. وہ 6 رکنی ٹیم ایک بنا کے دے دیتے ہیں, ایک لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں, جو اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کو اور انتظامیہ کو اسی ٹائم فارورڈ کر دی جاتی ہے, تھرو کوریئر بھی, تھرو واٹس ایپ بھی, اور تھرو میسنجر بھی, تھرو میں سمجھتا ہوں قاصد جس طرح ہوتا ہے, اسپیشل آپ ڈاکیہ جسے کہہ سکتے ہیں, وہ بھیج دی جاتی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے حکم کے مطابق پابند ہے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ان لوگوں کی ملاقات کرانے کی جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو کوارڈینیٹر ہیں لسٹ دیں گے. یہ اصول طے کر لیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جو جس طرح کی حرکتیں کی گئیں, پھر ملاقاتیں نہ کرانا اور تذلیل کرنا اور باہر 4 گھنٹے کھڑے رکھنا اور اس طرح کی چیزیں, اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور امید ہے کہ کل ایک نیا منگل ہے, نیا ٹیوزڈے ہے. امید ہے کہ ہم سب دوستوں کی جو ہماری لسٹ جائے گی اور خصوصاً فیملی کی جس میں علیمہ خانم صاحبہ موجود ہوں گی, ان کی ملاقات کرا دی جائے گی. اگر خدا نخواستہ کوئی پس پردہ کچھ اور سوچا جا رہا ہے, جس طرح یہ اس چیز کا اظہار علیمہ خانم صاحبہ نے بھی اپنے پچھلے ٹاک شو میں کیا تھا, یعنی پریس ٹاک میں کیا تھا, کہ ہمیں خدشہ ہے کہیں کوئی خان صاحب کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے, کہیں ان کے لیے کچھ اور تو نہیں سوچا جا رہا. تو اس حوالے سے بھی ہم نے لاہ عمل دینا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیغام ہے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو اور اسپیشلی اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرنے والے مالکوں کو, جن کے حکم سے وہ چلائی جا رہی ہے اور جس طرح چلائی جا رہی ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے, کہ آپ کے پاس کل کا دن ہے, مناسب ہوگا آپ فیملی کی ملاقات کرا دیں, ورنہ پاکستان تحریک انصاف وہ لاہ عمل دینے جا رہی ہے کہ پھر آپ کی یہ جو محلات کے در و دیوار ہیں
وہ خس و خاشاک کی طرح بہیں گے یا ہلیں گے یا آپ تک کم از کم ہماری آہیں ضرور پہنچیں گی. تکلیف ہوگی آپ کو, آپ اس چیز کو سوچیں. آپ کے لیے ہم نیکسٹ لاہ عمل یہاں میڈیا پہ نہیں دے سکتے, لیکن ہم نے طے کر لیا ہے کہ جو ہونا ہے. جہاں بھائی مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں, آپ لوگوں کے اتنے سخت بیانات, ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پوری پارٹی ٹھیک ہے, باشمول آپ نے بھی بڑے سخت جملے کہیں, تو مجھے بتائیے گا پھر کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خان صاحب مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, تو ایک ہاتھ میں تیر ہے ایک ہاتھ میں کمان ہے, تو کیسی یہ چیزیں پھر چلیں گی؟ مجھے یہ بتائیے. حضور, جو مذاکرات کرنے کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں نا, جن کی نیت ہوتی ہے مذاکرات کرنے کی, اس کے لیے خان صاحب نے کمیٹی بھی بنا دی تھی. اس کے لیے آپ کو یاد ہے 2-3 دور بھی ہوئے تھے مذاکرات کے, جن کی اوقات اتنی ہو کہ وہ رہنماؤں کی ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ کے دروازے نہ کھلوا سکیں. آپ یہ مانتے ہیں کہ ان مذاکرات کی کوئی اہمیت ہوگی, کوئی حیثیت ہوگی؟ جہاں سے مذاکرات ہونے ہیں اور جس طریقے سے ہونے ہیں, اس کے لیے تمام اختیارات خان صاحب کے پاس ہیں. آج ابھی چلے جائیں ان کے پاس, مذاکرات کر لیں, خان صاحب ہمیں آگاہ کر دیں, ہم اس لائن پہ چل پڑیں گے. پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ کچھ ایک کمیٹی بن رہی ہے کہ جی کیا پتہ آپ کے پاس یہ خبر ہے یا نہیں ہے, سلمان اکرم راجہ, امن میر صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ سلمان اکرم راجہ یہ لوگ ملاقاتیں کرنے لگے ہیں بلاول صاحب سے. بات یہ ہوگی کہ اگر یہ انہیں یقین دہانی کروا دیتے ہیں کہ جی ہم نے کنالز والے معاملے پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, تو پھر آپ عدم اعتماد والے معاملے پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیا کوئی ایسی بات ہے؟ ہنسی آتی ہے پاکستان پیپل پارٹی کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے اصول و انصاف کی سیاست کرتی آئی ہے, ایک لاہ عمل دیتی ہے اور اس لاہ عمل پہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ ہے کہ آئیں, آئین و قانون کے دائرے میں جو بھی بات کرنی ہے کریں. آپ پاکستان پیپل پارٹی سے امید لگا رہے ہیں کہ کیا وہ ملک کے بارے میں اچھا سوچیں گے, کیا وہ عوام پاکستان کے بارے میں اچھا سوچیں گے؟ پرسوں کی مثال ہے, لال چند ملی ہمارا NA کا کینڈیڈیٹ تھا عمر کوٹ میں. ریشو کیا آ رہی تھی ہمارے پاس؟ جن پولنگ سٹیشنز کے ہمیں فارم 45 دیے گئے ہیں ان میں ریشو یہ تھی 500 اور 15. PTI 500 ووٹ تھے اور پیپل پارٹی 15 ووٹ تھی. صحیح. آپ دیکھیں کہ پیپل پارٹی کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو بھٹو کے دور سے لے کے آج تک وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ 185 سیٹیں یا 164 سیٹیں اور ادھر سے 84 سیٹیں. کون غلط ہوا؟ پیپل پارٹی. کینال کے معاملے میں کس نے آرڈیننس جاری کیا, کس نے اپروول دی؟ زرداری صاحب نے دی نا. سر ابھی تو وہ معاملہ حل ہی نہیں ہوا نا, کینال والا معاملہ تو ابھی حضور وہ کب کا حل ہو گیا ہے؟ اگلو نے 5.5 لاکھ ایکڑ زمین اپنے انڈر کر لی ہے. آپ اس خبر کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ PTI ان کے ساتھ کوئی کسی معاملے میں انگیج انہیں نہیں کر رہی؟ دیکھیں, ہم ہمیشہ انگیجمنٹ کے, بات چیت کے اور مذاکرات کے حق میں رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. صحیح. کسی بھی سٹیج پہ ہم نے مذاکرات سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا. ہم وہ مذاکرات کریں گے جو عوام پاکستان کی فلاح کے لیے ہوں گے, ہم وہ مذاکرات کریں گے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گے. ہم کسی بھی سٹیج پہ اپنی ذات کے لیے, اپنے پارٹی رہنماؤں کے لیے یا خان صاحب کے لیے اسپیشل جا کے ڈیلے نہیں کریں گے. اب کہاں لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو؟ خدا را اس معاشرے میں تقسیم, مزید نہ تقسیم پیدا کریں, محبت لے کے آئیں, افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کریں. آپ کا بھی ملک ہے, اگر یہ ملک ہوگا تو آپ کھائیں گے نا 1200 ارب بنا کے دوسرے ممالک میں جائیدادیں بنائیں گے. اگر آپ کا ملک ہوگا تو ہی آپ کو یہ مفادات ملنے, اور جزائر جو آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میں آپ لیتے ہیں. ملک کے لیے سوچیں. کچھ حاصل نہیں ہوا آپ کو, آپ نے کر کے دیکھ لیا. نہ SIFC سے حاصل ہوا. آپ تو کہتے تھے کہ ہم لاکھوں ڈالر لے کے آئیں گے. اگلے بچے نہیں ہیں, روٹی کو چوچی نہیں کہتے, چھونو منو نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جائیدادیں, اپنے اثاثے تو سیف سیکیور ماحول میں, سیف سیکیور ممالک میں, سیف سیکیور بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں. آپ کی تو جائیدادیں وہاں ہیں, آپ کے تو ریزرو ایسٹ وہاں ہیں. تو ہمیں آپ بلا رہے ہیں اور ہم پاکستان میں 4 دن بعد آپ نے ریٹائر ہو کے گھر چلے جانا ہے. ریٹائرمنٹ کی حیثیت, ریٹائرڈ کی حیثیت آپ قاضی فائز عیسیٰ سے دیکھ لیں.
ریٹائرڈ کی حیثیت آپ باجوہ سے دیکھ لیں، آج اپنی بالکونی سے نہیں جھانک سکتے، آج سامنے فٹ پاتھ پہ واک نہیں کر سکتے. خدا را سوچیں، ملک کے لیے سوچیں. ایک دفعہ میں پھر کہوں گا، مل بیٹھ کے سوچیں. ہم سب کا پاکستان ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے رہنا ہے، ہماری آنے والے نسلوں نے رہنا ہے، تو ہم سب کو مل کے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. ضیاء بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.